بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اذکر اللہ ذکرا کثیرا صدق اللہ مولانا العظیم۔ معزز محترم والد اکرام حضرت علامہ سراج الدین صاحب رضوی قاسمی، دیگر علماء کرام، بزرگان محترم، برادران عزیز، مغیر نے آپ کے سامنے اللہ پاک کے کلام میں سے چند الفاظ تلاوت کیے۔ اللہ کریم فرماتا ہے کہ اذکروا اللہ، اللہ کا ذکر کرو، ذکر کثیرا، کثرت سے ذکر کرنا ہے۔ کتنا کرنا ہے؟ کثرت سے کرنا۔ ایک اور جگہ پہ فرمایا وَلَذِكْرُ اللَّهِ اکبر، اللہ کا ذکر تمام ذکروں سے بڑا ذکر ہے۔ دیکھیے، کثرت بھی اسی کی کرنی ہے اور سب سے بڑا ذکر بھی اسی کو سمجھنا ہے۔ قرآن کے صاف الفاظ ہیں، ان الفاظ کے مقابلے پہ ہمارے حلقوں میں بعض کا نامناسب اور غیر علمی گفتگویں ہوتی ہیں۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ ذکر اللہ کا ہی کرنا ہے کثرت سے۔ دوسرے اذکار درست ہیں اپنے اپنے جگہ سے، لیکن کثرت کا اعزاز صرف اللہ کے ذکر کو قرآن نے دیا ہے، اور اکبر ہونے کا اعزاز بھی، سب سے بڑا ذکر، یہ بھی قرآن نے اللہ کے ذکر کو ہی دیا ہے۔ اور ہر چیز کو چھوڑ کے اللہ کا ہو جاؤ، جس سورۃ مزمل میں ہے وَاذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ، اپنے رب کے نام کا ذکر کر۔ کیسا ذکر؟ مُتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا، ہر چیز سے کٹ جا، اللہ سے جڑ جا۔ یہ میں نے 3 آیتیں منتخب کر کے آپ کے سامنے رکھی ہیں، ان میں اللہ کے ذکر کی اہمیت اور شان اور بلندی انتہا پر موجود ہے۔ باقی وظائف کثرت سے پڑھے جاتے ہیں، وہ سارے اپنے اپنے جگہ پہ درست ہیں۔ بات تو صرف یہ ہو رہی ہے کہ سب سے زیادہ کثرت، سب سے اونچا ذکر، اور ہر چیز کو چھوڑ کے اللہ کا ہو جانا، اللہ کا ذکر یوں کرنا، یہ سارے اعزازات اللہ کے ذکر کو حاصل۔ اب دوسرا حصہ سنیے، یہ کثرت سے ذکر، سب سے بڑا ذکر، اس کو سمجھنا ہر چیز سے کٹ کے اللہ کا ہو جانا ہے۔ اس کا عملی طریقہ کیا ہوگا؟ مشائخ نے اپنی کتابوں میں، صوفیاء نے اپنے تصانیف میں اس کا گر بتایا۔ دیکھیے، اللہ نے ہمیں اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے، اس میں تو کوئی شک نہیں کسی کو۔ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ، یہ قرآن کی سورۃ زاریات ہے۔ اللہ نے جنوں اور انسانوں کو اپنی عبادت کے لیے، اور صرف کا لفظ ہے، اللہ، صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا۔ اب ایک طرف ہمارا وہ مشن ہے جس کے لیے ہمیں پیدا کیا گیا، دوسری طرف ہمارے ساتھ پیٹ بھی لگا دیا گیا، ہمارے ساتھ بیوی بچے کے معاملات بھی لگا دیے گئے، یہ معاشرت بھی لگا دی گئی ہے۔ ایک طرف ہماری تخلیق اور دنیا میں آنے کا مقصد ہے، دوسری طرف ہمارے ساتھ لگائی گئی ضروریات اور ہماری مجبوریاں ہیں۔ اب ہم نے رخ اختیار کرنا ہے کہ ہم نے اپنی کینچی کدھر کو رکھنی ہے، لائے عمل کیسا اختیار کرنا ہے کہ دنیا میں آنے کا مقصد بھی برقرار رہے اور یہ دوسری چیزیں بھی ساتھ ساتھ نبھائی جاتی رہیں۔ اس کا طریقہ یہ ہے کہ دوسری ساری چیزیں شریعت کے مطابق کریں، کمائیں تو حلال، بیوی بنائیں تو حلال، اور حلال کمائیں، جتنا کمائیں، کروڑوں اربوں کمائیں، اجازت ہے، صرف سود نہ ہو، یعنی حرام نہ ہو، اور اس پر جتنی زکوٰۃ واجب ہو وہ ادا کرتے رہو۔ تو ان پابندیوں اور شرائط کے ساتھ آپ میکسیمم زیادہ سے زیادہ کما سکتے ہیں۔ یہ عام آدمی کی بات ہے، متقی آدمی اپنی ضرورت تک ہی کماتا ہے، وہ ایک الگ ایشو ہے، میں جنرل بات کر رہا ہوں۔ دوسری طرف اللہ کی عبادت کریں، اللہ کو یاد کریں، شریعت کی پابندی کریں، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، اور جو اللہ نے فرمایا کہ میں نے تمہیں اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے، اس کی طرف توجہ دیں۔ اور یہ جو ہمارے ساتھ آلائشیں لگی ہوئی ہیں، ان کو شریعت کے مطابق نبھاتے رہیں، ان کو زندگی کا مشن نہ بنائیں۔
بالکل آسان بات ہے اگر کوئی بندہ نیت کا ٹھیک ہو اور سمجھنا چاہتا. اب میری گفتگو کے 2 حصے مکمل. تیسرا اور آخری حصہ یہ ہے کہ اللہ کا ذکر کثرت سے کرنے کا جو حکم ہے، اولیاء نے لکھا ہے کہ ذکر اللہ منشور الولایت ہے. اللہ کا ذکر ولایت کا منشور ہے. یہ امام شاہرانی نے اپنی کتاب الانوار القدسیہ میں لکھا. ایک مثال دی ہے، تمام صوفیاء اسی طرح فرماتے ہیں. حضرت شاہ کلیم اللہ جہان آبادی رحمۃ اللہ علیہ 8ویں صدی کے بزرگ، وہ اپنی کتاب کشکول میں لکھتے ہیں، کشکول کلیمی، اس میں لکھتے ہیں کہ جب بندہ اللہ کا ذکر کثرت سے کرتا ہے، کثرت سے ذکر کب ہوگا؟ گر سمجھ لیں. پھر میں واپس ادھر آتا ہوں کشکول کلیمی کی طرف. کثرت سے ذکر اس وقت سمجھا جائے گا جب آپ کی باقی ساری مصروفیات کے اوپر اللہ کا ذکر غالب ہوگا. یہ بالکل آسان ہے. میں ان بندوں سے اس وقت مخاطب ہوں جو نیت کے سیدھے ہیں، جو اللہ کی راہ پہ چلنا چاہتے ہیں. اگر ہم اللہ کے ساتھ مخلص ہیں تو باقی ساری مصروفیات، باقی سارے اوراد اور وظائف پر بھی اللہ کا ذکر غالب کر دیجیے. بندے کو اللہ کا ذکر اس وقت بے اثر محسوس ہوتا ہے، یا بندہ اللہ کے ذکر سے فائدہ اس وقت نہیں اٹھا سکتا جب ذکر کرتا ہے جان چھڑانے کے لیے، یا اپنے غرض کے لیے، تھکاوٹ دور کرنے کے لیے، رزق کمانے کے لیے، نیند اچھی لانے کے لیے، اولاد کے لیے، دنیاوی فوائد حاصل کرنے کے لیے. داتا صاحب کا مشہور جملہ میں بہت عرض کرتا رہتا ہوں دوستوں کو. فرماتے ہیں کہ جو کسی غرض کے لیے وظیفہ کرتا ہے وہ اپنے غرض کی عبادت کرتا ہے، وہ اللہ کی عبادت نہیں ہے. اللہ اللہ بسم اللہ بیٹھیے بغیر کسی غرض کے کی جائے اور مقدار اتنی ہو. بسم اللہ بیٹا، شاباش، بیٹھ. مقدار اتنی ہو کہ دوسری ساری مصروفیات پر بھی اور دیگر سارے اوراد اور وظائف پر بھی اللہ اللہ غالب ہونی چاہیے. اتنی زیادہ اللہ اللہ جب بندہ کرتا ہے تو اب حضرت کلیم اللہ جہان آبادی رحمۃ اللہ علیہ، چشتی سسٹر بہت بڑے بزرگ ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ جب بندہ ذکر اس قدر غالب کر لیتا ہے، اللہ 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 میں مصروف رہتا ہے، تو عنایت ازلی سبقت کرتی ہے. تو وہ خود بخود عنایت ازلی کثرت ذکر کی وجہ سے بندے کو اللہ کی ذات میں فنا کر دیتی. فنائیت کے کئی طریقے، تصور، مشاغل، مراقبے ہم ڈھونڈتے رہتے ہیں. یہ انہوں نے بڑا آسان طریقہ لکھا ہے کہ کثرت ذکر سے فنائیت خود بخود آسان ہو جاتی ہے. اپنا آپ رہتا ہی نہیں ہے. جس وقت بندہ اپنے محبوب کے ذکر کو اپنے اوپر یوں غالب کر لیتا ہے. یہ میری گفتگو کا اینڈ تھا کہ ہم نے اپنے اوپر ذکر کو یوں غالب کرنا ہے. ہمارا جن کا آپس میں ہم پیر بھائی ہیں، جن کا آپس میں روحانی تعلق و رشتہ ہے، میں اپنے پیر بھائیوں سے بستہ درخواست کرتا ہوں اپنے دیگر مصروفیات، خاص طور سے ہمارے جو ساتھی ہیں علماء کرام، یہ ٹائم نہیں نکال پاتے. جمعہ پڑھانا ہے، 5 وقتی نماز پڑھانی، اور یہ ان کی مجبوریاں درست ہیں. بچے پڑھانے ہیں، پڑھا کے تھک جاتا ہوں. ساری بات اسی میں نہیں، وہ جو لوگ جنگلوں میں چلے جاتے تھے وہ ان چیزوں سے آزاد ہو کے چلے جاتے تھے. لیکن اگر ہم ان ساری چیزوں کو ساتھ رکھ کے اللہ اللہ کریں گے تو اس دور میں جنگلوں میں جانے کا دروازہ بند کر دیا گیا ہے روحانی طور پر. میرے منہ سے یہ بات نکل گئی ہے. اب گھر میں ہی جنگل بنایا جاتا ہے توجہ کے ذریعے سے. آپ کو گھر کے اندر، مسجد کے اندر، محلے کے اندر، امامت خطابت کے دوران، تقریر کرتے ہوئے،
خطاب کرتے ہوئے، تبلیغ کرتے ہوئے، کتابیں لکھتے ہوئے ایسی ایسی مشکلات کا سامنا کرنا پڑے گا کہ شاید آپ جنگل میں جاتے تو اتنے مشکلات نہ ہو۔ یہ علماء جو بھگت رہے ہیں یہ یہی ہے، اس کو معمولی چیز نہ سمجھیے، یہ اللہ کا فضل ہے اہل علم پر کہ ان کے لیے ان کے گھروں کو، ان کی مساجد اور مدارس کو جنگل بنا دیا گیا ہے، بشرطے کہ ہماری اس طرف توجہ ہو۔ فلاں کی ایسی تیسی اس نے مجھے تنگ کیا، فلاں کی یوں اس نے مجھ پہ کیس کر دیا، فلاں کی ایسی اس نے مجھے یہاں پھنسا دیا، اس کی بجائے اگر ہم یہ سوچیں کہ یہ سب میری غلطیوں کی وجہ سے، غلطی آپ نے عوام کی کوئی نہیں کی ہوئی، ہم اللہ کے مجرم ہیں، ہمارے گناہوں کو معاف کرانے کے لیے ہے، یا اگر کوئی صاحب درجات ہے تو اس کے درجات کی بلندی کے لیے ہے۔ اللہ والوں کی مخالفتیں واجب ہیں، ہوتی ہی ہوتی ہیں، اس کو رنگ شکوے کا نہ دیجیے، اس کو رنگ اللہ کی رضا کا دیجیے۔ میں نے وہ باتیں نہیں کی جو خطیبانہ ہوتی ہیں، میں نے وہ باتیں کی ہیں جو ایک پیر بھائی کو چاہیے کہ اپنی پیر بھائیوں کو بتائے۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق دے، اور ہمارے بھائی حاجی احمد صاحب جنہوں نے یہ نیا گھر بنایا ہے، ان کو یہ گھر مبارک ہو، اللہ کریم نظر بد سے محفوظ رکھے، اور اس اللہ کے ذکر کی برکت سے اللہ اس کے اندر سے نحوستیں دور فرمائے، اور ان کے بچوں کو اللہ تعالیٰ نیک اور صالح بنائے۔ صرف چند مرتبہ اللہ کا ذکر ہوگا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، میں پہلے کہلواؤں گا تو پھر ہم مسلسل ذکر شروع کرتے ہیں۔ اللہ 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 جل شاہ وعمن والہ، درود پاک پڑھیں۔ صلی اللہ علیہ محمد وآلہ وسلم، صلی اللہ علیہ حبیبہ محمد، صلی اللہ علیہ حبیبہ محمد، صلی اللہ علیہ صلی اللہ دعا فرمائیں۔ اللہم صلی اللہ محمد مبارک وسلم، تمام حاضرین کی خیر ہو، اس گھر کی خیر ہو، آل اولاد کی خیر ہو، مال جان کی خیر ہو، قبر حشر کی خیر ہو، دین دنیا آخرت کی خیر ہو، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی غلامی محبت نصیب ہو، حضور کی ساری امت کی خیر ہو، ہر مسلمان کا جمع خیر ہو، وہی خیر۔ صلی اللہ تعالی علی حبیبہ الکریم سیدنا محمد وآلہ۔ کھانا جتنے رکھنا نے کھانا لانا شروع کر دینا۔ آپ ذرا مہربانی فرماؤ، شاہ جی، منیر حضرت صاحب